جناب خضر جیسا عالم کوفے میں 3 مرتبہ آیا ہے. جناب خضر بیٹھے کشتی میں، اور کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جناب یوشع بن نون کے ساتھ. جب کشتی آگے بڑھی تو آپ نے سوراخ کر دیا. یہ سنا تو آپ نے پہلے بھی ہے. عجیب بات کیا ہے، سوراخ پر اعتراض تو کیا موسیٰ نے، اور جب استاد نے ذرا سا سختی کی کہ آپ سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا، آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے، تو آپ نے معذرت کی. پھر جب غور کیا تو عجیب بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ کشتی میں سوراخ تو تھا مگر پانی اندر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. کشتی میں سمجھیں ولایت کو، نبوت کا دائرہ کار اور ہے، ولایت کا دائرہ کار اور ہے. حضرت خضر کی جو شخصیت ہے وہ ولی کی حیثیت میں ہے. کشتی میں سوراخ کر دیا، پانی اندر نہیں آ رہا. آگے بڑھے، لڑکے کو قتل کیا، اور بڑا حسین لڑکا تھا، بڑا شریف دکھائی دیتا تھا، تو کسی شریف کو شریف مت سمجھ لیجیے گا. اس لیے کہ نبی شریفوں کو چہروں سے نہیں نسلوں سے پہچانتے. اسے پسے دیوار لے جا کے جان سے مار دیا. تیسرا کام کیا آپ، اور تیسرا کام تھا، یہ بستی انطاکیہ ہے یا ناصرہ ہے، لگتا ہے یہ عراق کا علاقہ کو تھا، کہ جہاں یہ واقعات پیش آئے. خاص تیسرا واقعہ، وہ جو دیوار تھی وہ 13 گز کی تھی، جس دیوار کی تعمیر کی 2 نے مل کر، اور وہ بھی بھوکے تھے. پھر تو غصہ آنا چاہیے تھا نا. 13 گز کی دیوار بنائی خالی پیٹ، جیسے آپ سن رہے ہیں مجلس خالی پیٹ. 13 گز آپ کو تو مل جائے گا نا کھانا بعد میں. ان کو نہیں ملا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کو نہیں ملا. آخر میں بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، اگر دیوار بنانا ہی تھی تو مزدوری مانگ لیے ہوتے، کم از کم روٹی تو کھا لیتے. تو یہ تقاضۂ نبوت اور ہے اور انداز ولایت اور ہے. بس ایک پیغام یہ آ گیا کہ انسان کبھی علم کے مسئلے پر اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. کہتے ہیں یہ جب تینوں بیٹھے تھے چٹان کے پاس تو دیکھا ایک پرندہ آیا دریا کے کنارے اور اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لیا، جانب مکہ اچھال دیا. دوسرا قطرہ لیا، مشرق و مغرب کی طرف اچھال دیا. تیسرا قطرہ لیا، اپنے پروں پہ ڈال دیا. یہ دونوں پریشان ہیں. یہ کیا ایسی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کسی نے خبر دی، یا یہ روایت معصوم نے بیان فرمائی، کہ جو پہلا قطرہ جانب مکہ اچھالا تھا وہ ختمی مرتبت کی آمد کی خبر تھی. جو قطرے دائیں اور بائیں ڈالے تھے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خبر تھی. یا علی، جو قطرہ اپنے اوپر ڈالا تھا وہ ان کے علم کی خبر تھی. کہ تمہارا علم اس دریا کے مقابلے پہ ایک قطرہ، آنے والے ختمی مرتبت اور ان کے وسیع اور ولی. اللہ جناب خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ انہیں خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کی زمین ان کے قدموں کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے.
اگر خضر میں یہ کمال ہو تو فخر خضر میں کتنا کمال ہوگا. اللہ اکبر. غور کیجئے، حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اصل میں آج جمعرات بھی ہے اور ابھی ہم نے مل کر دعائے کمیل بھی تلاوت کی ہے، تو دعائے کمیل کا حوالہ جناب خضر کے ساتھ ہے. جناب خضر کے کلمات 4 کلمات ہیں اور یہ دعائے خضر کے نام سے مشہور ہے. پہلا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ ولا یسوق الخیر الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی خیر آ نہیں سکتی چل کر مگر وہی جسے اللہ چاہے. یہ پہلا کلمہ ہے. بسم اللہ ما شاء اللہ ولا یصرف السوء الا اللہ. اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی برائی اور پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دوسرا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ. اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے کوئی نعمت نہیں ہے مگر جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بسم اللہ و ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 4 کلمات اللہ کے نام سے، اللہ کی مشیت سے. نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہمت ہے سوائے اس طاقت اور ہمت کے جو خدائے علی عظیم سے ملتی ہے. یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھو صبح میں اور 3 دفعہ پڑھو شام میں. یہ 2 وقت کی دوا ہے اور دوا ایسی ہے کہ جلنے سے بچائے، ڈوبنے سے بچائے، ہلاکت سے بچائے اور رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے.